مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص پر ہر طرح کے حالات کبھی نہ کبھی آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مشکلات میں بری طرح سے گر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں پر آزمائشیں ہر طرح سے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو لوگ مشکلات میں صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے، اور ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ ہر طرح کی آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں تو اللہ انہیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ صبر نہیں کرتے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آخر میں اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، انہیں نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی اوپر جائے، لیکن ان کے منصوبے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند کر دیا۔ تو یاد رکھیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے ہٹتے نہیں، اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کوئی آپ کے خلاف سازش کرے تو پریشان نہ ہو، ان کی سازشوں سے اللہ آپ کو بلند کرے گا، لیکن تب جب آپ حق پر ہوں گے۔ اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھیں۔ ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ کیا یہ مسائل یوسف علیہ السلام کے مسائل سے زیادہ ہیں؟ انہیں کتنے سال لگے اس مقام تک پہنچنے میں؟ ایک روایت کے مطابق تقریباً 40 سال۔ تو کیا ان پر کسی نے جادو کروایا تھا جو انہیں اتنی مشکلات آئیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ انہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا تو بالآخر اللہ نے انہیں بلند فرما دیا۔ تو اگر آج آپ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور انہیں دور بھی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کب اور کیسے یہ صرف وہی جانتا ہے، نہ کوئی عالم جان سکتا ہے اور نہ کوئی عامل۔ ہمارے مسئلوں کو صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے تو یاد رکھیں جو جاندار بھی زمین پر چلتے ہیں، چاہے وہ چونٹیاں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، یا وہ چھوٹے مچھر جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اگر ان کا رزق اللہ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے تو وہ اپنا حصہ لے کر ہی رہیں گے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح رزق سے محروم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہر انسان کا رزق ہمارے ذمے ہے اور ہم انہیں رزق ضرور عطا کریں گے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں رزق عطا کرے گا تو ہم رزق کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں ہماری پیدائش اور موت، ہمارا رزق اور ہماری رہائش، ہماری خوشی اور غم، سب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرے گا، لیکن ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم ضرورت سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری کر رہا ہے، کیونکہ اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وہ اس نے ہر مخلوق کی پوری کرنی ہے، لیکن خواہش کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ آسائشیں آپ کی خواہش ہیں، بڑا گھر آپ کی خواہش ہے، حالانکہ ضرورت تو چھوٹے گھر میں بھی پوری ہو رہی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا درکار ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ ہمیں دیتا ہے، لیکن رنگ برنگے کھانے ہماری خواہشیں ہیں۔ تو آج ہماری پریشانیوں کی بڑی وجہ ضرورت کا نہ پورا ہونا نہیں ہے
بلکہ خواہشات کا زیادہ ہو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہے گا جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا، تو اللہ ہمیں ضرورت سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اور خواہش سے بڑھ کر بھی، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ تو ہمیں اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، ورنہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی نا قدری کرنے لگو گے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ آج ہم اپنے پاس نعمتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اگر معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو الحمدللہ کہیں، اور اگر معاملات آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو 2 بار الحمدللہ کہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں لگنے والی ٹھوکر ہمیں کسی بڑی پریشانی سے بچاتی ہے۔ یاد رکھیں، صحیح یا غلط ہم سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں سے ہم نا واقف ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ لیکن اللہ پر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب کو بالکل ترک کر دیں، بلکہ اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں، اور پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارا کوئی کام نہیں ہو پاتا تو ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ شکر صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، تو پھر کیسے نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی مشکلات اللہ کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے لیے انہیں دور کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے گزار کر آپ کو صرف بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ سونے کو آگ میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، تو مسلمان کو آزمائشوں سے گزار کر مومن بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی مشکلات اور آزمائشوں پر گھبرانے کی بجائے صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو بہت جلد دور فرما دے گا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی تمام مشکلات کو اور آزمائشوں کو دور فرما دے، اور سب کے مسائل کو اپنے ایک لفظ کن سے حل فرما دے۔ آمین۔